پچھلے رکوع میں ہم نے جو درس سماعت کیا اس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ کون کون سی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام کیا گیا، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے سماعت کیا کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو کنیز سے، لونڈی سے، اس کے مالک کی اجازت سے تم نکاح کر لو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نماز کا ذکر ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ظاہراً یہ الفاظ ہوں کہ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، اور نماز میں یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ یعنی مختصر خلاصہ یہ کہ نماز میں تو حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نماز کا طریقہ بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے تو وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کس کس مال پر ہے، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کا کیا ریشو ہے، اسے رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن نکاح کے مسائل کو، وراثت کے مسائل کو، پردے کے مسائل کو، 3 ان مسائل میں سے ہیں جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ایک ایک عورت کا نام کہ فلاں فلاں عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھر کنیز سے نکاح کرنے کا مسئلہ تو پورا رکوع بیان کیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے حرام سے محفوظ رہیں اور وہ حلال کی طرف جائیں، اور نکاح یہ آدھے ایمان کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہائے افسوس، اس نے مجھ سے آدھا ایمان بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا، نوجوانوں نکاح کرو کہ یہ نگاہوں کو پاکیزہ کرتا ہے، دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اور پھر ان نوجوانوں سے خطاب فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا جو نکاح نہیں کر سکتا جوان، اسے چاہیے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، کہ روزہ جو ہے وہ بھی دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو نکاح کو مشکل سے مشکل تر کرتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہمیں معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں رسول اللہ کے پیارے طریقے پہ چلنا ہے، سادگی کے ساتھ نکاح ہو، نہ نکاح سے پہلے کوئی رسومات ہو، نہ نکاح کے بعد کوئی رسومات ہو، انتہائی سادہ انداز میں۔ اور پھر یہ سادہ انداز میں جو نکاح ہو اسے چھپایا نہ جائے بلکہ اس کی تشہیر کی جائے۔ آج لوگ گناہ کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتے، اتنے بڑے بڑے بال رکھ کر اس میں پونی باندھ کر وہ فخر کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کندھے سے نیچے بال رکھنا یا لڑکیوں کی طرح پونی باندھنا یہ حرام ہے مرد کے لیے، لیکن لوگ شرم نہیں کرتے۔ تو جب وہ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے تو ہم نیکی کرنے میں شرم کیوں محسوس کریں؟ تو اس کے لیے اگر ہم کوشش کریں اور ہر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ پھر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکا اس قابل ہو کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات اٹھا سکتا ہو اور اسے اچھا رشتہ میسر ہو، یا لڑکی اس قابل ہو کہ اسے اچھا رشتہ آ گیا، تو اب رسومات کی خاطر دھوم دھام سے شادی کرنے کی خاطر تاخیر کرنا یہ منع ہے۔ اور حضرت امام بہقی علیہ الرحمہ نے یہ حدیث لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تاخیر ہوگی اور بچوں سے کوئی گناہ ہوا، یعنی لڑکے سے یا لڑکی سے کوئی گناہ ہوا تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوں گے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ نہیں۔ اگر یہ سارے مسائل بیان نہ کیے جاتے اور قرآن کہتا بھائی صبر کرو، کیا زندگی ہے، نکاح کی طرف تمہیں رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بڑی مختصر زندگی، پہاڑوں میں زندگی گزارو، جنگلوں میں زندگی گزارو۔ تو پھر 2 نقصانات تھے۔ ایک نقصان تو یہ تھا کہ اگر نکاح نہ کیا جائے تو افزائش نسل کہاں سے ہو؟ جو اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے وہ ایمان کا نور آپ آنے والی نسلوں میں کیسے منتقل کریں گے؟ تو وہ سلسلہ رک جاتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے اس فطرت سے جنگ کرنا اللہ نے نہیں سکھایا۔ فطرت سے جنگ نہیں کرو بلکہ اس فطرت کو شریعت کے مطابق کر لو۔ زنا سے بچو، بد نگاہی سے بچو، برے خیالات سے بچو، نامحرم عورت سے تعلقات رکھنے سے، گفتگو کرنے سے،
چاہے موبائل فون پر ہو چاہے میسج کے ذریعے ہو، اس سے بچو. ہاں تم نکاح ضرور کرو. یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو اس سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہیں، پھر بھی آپ نے نکاح فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نکاح کے مسائل کیوں بیان کیے گئے اور اس میں حکمت کیا ہے، اور شریعت نے اس کی اتنے فضائل کیوں بیان کیے. تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کمزور ہے. انسان کمزور ہے تو اگر وہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی وہ راہ ہدایت سے بھٹک سکتا ہے. جنگلوں میں جائے گا تو کبھی بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے اور وہ حلال کے بجائے حرام کی طرف چلا جائے. لیکن اگر وہ فطرت کے مطابق حلال کو استعمال کرے گا تو پھر اسے حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر اچانک پڑ جائے، بے خیالی میں یا کسی بھی وجہ سے اچانک کسی نامحرم عورت پر اس کی نگاہ پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی خیال آئے تو وہ اپنی زوجہ کے پاس چلا جائے، یعنی حرام سے فوراً توجہ ہٹائے اور وہ حلال کی طرف جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو جو ہمارے لیے ضروری تھی بیان فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا ارے یہ تمہارے نبی ہیں، یہ تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس اعتراض سے پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے الحمدللہ کہا اور کہا الحمدللہ ہمارے آقا ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتاتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا ہمارے آقا ہم سے وہ محبت کرتے ہیں کہ باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بیان میں یہ حدیث سنائی تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا ابو واقعی حضرت سلمان فارسی نے جو بات کہی وہ بالکل درست کہی، آپ تو میرے والد ہیں لیکن کبھی آپ نے مجھے استنجا کرنے کا طریقہ تو نہیں سکھایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا میں بیٹھنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس چیز سے ہمیں روکا جو ہمارے لیے نقصان دہ. فرمایا ایسی چھت پر کوئی نہ سوئے کہ جس کی باؤنڈری نہ ہو، کہ نیند میں انسان اگر چلنا شروع کر دے باؤنڈری نہیں ہوگی تو چھت سے گر کر وہ زخمی ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سو تو چراغ کو بجھا کر سویا کرو، کہ کبھی کبھی چوہا جو ہے وہ شیطان کی شکل میں آتا ہے اور وہ چراغ کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جلنے سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا، کیونکہ نیند میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا، جب آگ پوری طرح سے گھیر لیتی ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نقصان دہ چیز سے ہمیں بچایا. ارشاد فرمایا یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے لیبین لکم، تاکہ تمہارے لیے بات کو واضح فرما دے. اس لیے نکاح کے احکام کھول کر بیان کیے گئے تاکہ بات تم پر واضح ہو جائے. وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں راستہ دکھائے، سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کا راستہ، یعنی اللہ والے جو تم سے پہلے گزرے ان کے راستے پر چلتے ہوئے تم جنت میں جا سکو. اور ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ ہے حرام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. حضرت امام غزالی علیہ الرحمن نے لکھا کہ کبھی کبھی کی بھوک زیادہ کھانے پر مجبور کر دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فاقہ کرنا اور کئی وقت کا کھانا نہ کھانا بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان دے دیتا ہے، کہ انسان بھوک کے اندر پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر شروع ہی سے اسے حلال کا عادی کیا جائے اور اتنی مشقت نہ ڈالی جائیں تو یہ انسان کے حق میں بہتر ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ یہ مرض عام ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی یہ کہہ دے کہ میرا نکاح کر دیں تو ماں باپ اس کو بہت مایوب سمجھتے ہیں.
ارے تیری عمر ہے بھی 15 سال کا ہے، 20 سال کا، وہ کہتا ہے میرے نکاح کر دیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ حالانکہ اسلام اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، اور یہ چیز کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کہنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جب وہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نکاح کرو کہ نکاح سے نگاہ پاک ہو جاتی ہے، نکاح کرو اس سے دل پاک ہو جاتا ہے، نکاح کرو تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے آقا نے فرما دیا تو اب اس فطرت سے جنگ کر کے ہم کبھی اپنی نکاح کی پاکیزگی نہیں پا سکتے۔ پھر ان میں طاقت بھی ہوتی ہے، وہ اخراجات اٹھا بھی سکتے ہیں، لیکن برا ہو، ستیہ ناس ہو ان فضول رسومات کا اور یہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے کلچر کا کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے اور کہنے لگے کہ میں اپنا نکاح بڑی سادگی سے کر رہا ہوں، جس کو دیکھو وہ مذاق اڑا رہا، مطلب وہ کہتے ہیں یہ نکاح کر رہا ہے کہ میت کا کھانا کھلا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی نکاح ہے یا سوگ کی محفل ہے جس میں ڈھولی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی رسومات ہی نہیں ہے؟ کتنی جہالت ہے بتائیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقے دکھاتا ہے، بتلاتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو شہوتوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں دور پھیر دیں، گمراہ کر دیں، وہ تمہیں حق سے باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ جامع البیان 5ویں جلد صفحہ نمبر 19 پر ہے کہ جو شہوتوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حلال کام نہ کرو، وہ حلال کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں زنا میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ زنا ہو جسے لوگ زنا سمجھتے ہیں، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو، چاہے وہ ذہن کا زنا ہو۔ برے خیالات کو ذہن میں لانا یہ ذہن کا اور دماغ کا زنا ہے، بد نگاہی کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور اس طرح جسم کے ہر عضو کا زنا ہے، وہ اس میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جن عورتوں سے اللہ نے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان لوگوں کی باتیں مانو۔ تفسیر سمرقندی میں امام فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ الرحمہ پہلی جلد صفحہ نمبر 349 پر لکھتے ہیں، یہودی بڑی کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں سے زنا ہو جائے یا کوئی بڑا گناہ ہو جائے، تو آج اگر ہم غور کریں تو یہ سازش پرانی ہے۔ دن بدن مسلمانوں میں رسومات نکاح کے موقع پر جو بڑھائی جا رہی ہیں اور میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، در حقیقت وہ ہماری نوجوان نسل کو حلال سے حرام کی طرف لگانا چاہتے ہیں اور اس کام کو جو حلال ہے اسے مشکل قرار دینا چاہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، شہوتوں کی پیروی کرنے والے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دور ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے تحت فرمایا کہ وہ عقل سے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، تمہارے ماں باپ کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بہن ہو گئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو تمہارے باپ ہیں، اور ساری دنیا میں جتنی عورتیں ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہیں، تو یہ تمہاری بہنیں ہوئی ہیں، تو جب ان سے نکاح جائز ہے تو سگی بہن سے نکاح کرنے میں کیا حرج؟ یا وہ سگی بہن سے نکاح کرنے پر اعتراض نہیں کرتے کہ ہم جب اسے حرام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو سوتیلی بہن ہے یا پھوپھی ہے یا بہن کی بیٹی ہے جسے بھانجی کہا جاتا ہے یا بھتیجی، تو وہ کہتے ہیں اس میں نکاح کرنے میں کیا حرج؟ تو ان میں تمام ان لوگوں کا رد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عقل کو لاتے ہیں، اس کے مقابلے میں عقل کو لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں عقل کو رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں، لیکن ہر عقل کے اندر آ جائے یہ ضروری بھی نہیں۔
باپ جو کچھ بھی کہتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ اس کے بھلے کے لیے کہتا ہے، لیکن بچے کے دل میں، بچے کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ میرا باپ میرے بھلے میں کہہ رہا ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ مونٹیسری کا بچہ، اسے کیا پتا چلے کہ صبح صبح یہ سردی میں اٹھا کر مجھے بکرے کی طرح وین میں کیوں پھینکتے ہیں، میں رو رہا ہوں، چلا رہا ہوں، کبھی توجہ نہیں دیتے، اور یہاں تو میں ایک کھلونے کے لیے روتا ہوں تو وہ بے چین ہو کے مجھے دلا دیتے ہیں۔ تو اس مونٹیسری کے بچے کو یا نرسری کے بچے کو کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کی عقل، اس کی سمجھ، وہ اس کا نفع نہیں سوچ سکتی۔ لیکن اگر ماں باپ اس کے رونے کو دیکھیں اور اس کو بٹھا دیں تو کبھی بھی یہ تعلیم کے لیے جا ہی نہیں سکے گا، جاہل رہے گا۔ پھر یہ بڑا ہوگا تو یہ ماں باپ کو کہے گا کہ میں تو نادان تھا، آپ تو سمجھدار تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا، مجھے زبردستی تعلیم کے لیے بھیجا کیوں نہیں۔ اسی طرح بچوں کی فطرت ہے کھیل کود میں اپنے وقت کو برباد کرنا، تو ماں باپ مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، پڑھائی کے لیے بٹھاتے ہیں، بسا اوقات بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو جب انسان ہو کر انسان کی باتیں نہیں سمجھ سکتا تو ہم بندے ہو کر رب کے احکام کی حکمتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو بندے ہیں، وہ رب ہے۔ تو اس لیے اگر کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے فی زمانہ بعض لوگ پردے پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے تو عورتوں کی آزادی لوٹی جا رہی ہے، حالانکہ پردہ یہ عورت کی شان اور عظمت کے لیے ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ہے کہ وہ ہماری بہن، ہماری بیٹی ایسی پاکیزہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو کسی کی گندی نگاہ بھی اس کے جسم پر نہ پڑے، اور کس پر شیطان کا حملہ ہو جائے اور کس کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ دیکھنے والے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسیقی کو کہا جاتا ہے روح کی غذا ہے۔ اگر روح کی غذا ہوتی تو کیا بتائیے رسول اللہ میوزک سے منع فرماتے اور یہ فرماتے کہ میں آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، کیا یہ فرماتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے برابر حقوق کیوں نہیں دیے گئے، مردوں کو زیادہ حقوق ہیں، عورتوں کو کم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ بعض معاملات میں مردوں کو فوقیت دی گئی، بعض معاملات میں دونوں کو برابر رکھا گیا، اور بعض معاملات میں عورتوں کو فوقیت ہے۔ ماں عورت ہے اور باپ مرد ہے، بتائیے فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ زور سے کہیں تو یہاں پر ماں کو فوقیت ملی کہ نہیں؟ حالانکہ ماں تو عورت ہے، بیٹی جو ہے وہ عورت ہے اور بیٹا مرد ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی صحیح پرورش کرے، صحیح اسلامی تربیت میں، اور پھر اس کا اچھی جگہ نکاح کر دے تو کل بروز قیامت میں اور یہ 7 جنت میں ہوں گے، اسے بخش دیا جائے گا۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے اس پر بھی فضیلت سنائی، عرض کی 1 بیٹی ہو تو اس پر بھی فضیلت سنائی، لیکن یہ فضیلت بیٹے پر تو ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح بھائی اور بہن، تو بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر جو اسلام سے محبت رکھنے والے بھائی ہیں وہ جب لفظ بہن سنتے ہیں تو بتائیے کتنی محبت کا اور شفقت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ لفظ بیٹی، ماں، بہن، اس میں اللہ نے کتنی محبتیں پیدا کی ہیں، اور لفظ ماں تو اتنا پیارا ہے کہ کوئی بھی دشمن بھی ہو جب ماں سنتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ میں آج کل کے دور کی بات نہیں کرتا، آج تو دل بڑے سخت ہو گئے، اگر کسی کی ماں آ جاتی تو دشمن بھی ماں کا احترام کیا کرتا۔ تو یہ ساری فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہیں۔ تو بعض معاملات میں عورتوں کے حقوق برابر ہیں، بعض میں مردوں کو فوقیت ہے، بعض میں عورتوں کو۔ تو یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھلے کے لیے قائم فرمایا۔ اسی طرح بعض نادان یہ اعتراض کرتے ہیں اپنی عقل سے جب مرد کو طلاق کا حق ہے تو عورت کو بھی ہونا چاہیے، جیسے یورپ کے اندر ہے، جب چاہے عورت طلاق دے کر چھٹی لے لے، تو وہاں پر 90% سے زیادہ نکاح جو ہے ناکام ہوتے ہیں۔ بعض نادان یہ کہتے ہیں جب مرد 4 بیویوں سے شادی کر سکتا ہے، 4 عورتوں سے، تو عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ 4 مردوں سے بیک وقت نکاح کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری عقلی بکواسات ہیں، یہ نادان عقل ہے جو شرعی احکام کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکے۔ تو اس عقل کی اصلاح کی جائے، نہ کہ شریعت پر اعتراض کیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، تم سے بوجھ کو اٹھا دے، بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یعنی تمہیں نکاح کی اجازتیں اس لیے دی گئیں
اور اس کی اتنی فضیلتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ تم سے بوجھ ہلکا ہو اور تم زندگی فطرت کے مطابق اپنی ضروریات کے مطابق حلال طریقے سے گزار سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمل کو کرتے اور آپ محسوس فرماتے کہ میرے مسلسل کرنے سے یہ فرض ہو جائے گا تو آپ اسے چھوڑ دیتے تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، آسانی فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نکاح نہ کرتے اور جنگل میں زندگی گزارتے، بال بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیتے، تو جو عاشق رسول ہوتا وہ اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح بھی فرمایا، آپ رات کو آرام بھی فرماتے، عبادت بھی فرماتے، یعنی آپ کی جو روٹین تھی وہ اس طرح تھی کہ جس پر عام لوگ عمل کر سکیں۔ اور جہاں تک میرے آقا کی طاقت کا تعلق ہے تو طاقت تو آپ نے دکھا دی، دو تین مہینے تک مسلسل روزہ رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی۔ اور پھر جب صحابہ نے اس سنت کو اپنانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو میرا رب پلاتا ہے۔ یعنی یہ میں تمہیں اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ لیکن عام روٹین کیا تھی؟ عام روٹین یہ تھی کہ سحری کرنا، افطار کرنا، اس کی فضیلتیں بیان کرنا، کبھی روزہ رکھنا کبھی روزہ نہ رکھنا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان چونکہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل تھے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی آسان زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ آپ نے پوری رات انہیں عبادت کرنے کی بسا اوقات اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اگر انہیں حکم دیتے یا اجازت دیتے تو نتیجہ یہ تھا کہ سب یہ کرنے کی کوشش کرتے اور ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پوری رات عبادت کرنا منع ہے، جس کے بس میں ہو، جس کی طاقت ہو، اسے منع نہیں ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ کی سنتوں کا آئینہ صحابہ ہیں اور صحابہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سہل زندگی گزارو تاکہ تمہیں دیکھ کر عام لوگ اسلام کو آسان سمجھیں اور انہیں اسلام پر عمل کرنا مشکل محسوس نہ ہو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو اتار دے، ہلکا کر دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی ان لوگوں سے بوجھ کو اور گردن کے پھندوں کو دور کرتے ہیں جو گردن کے پھندے ان لوگوں پر تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ سورہ حج آیت نمبر 78 میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی مشکل نہ رکھی، یعنی دین کے جتنے احکامات ہیں سب آسان ہیں۔ ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور بنایا گیا، وہ کمزور ہے، بھوکا زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اونٹ کتنا طاقتور ہے کہ وہ ریگستان میں 2 مہینے تک بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے، انسان نہیں رہ سکتا۔ پھر جانور سردی کے اندر کوئی سویٹر نہیں پہنتا، کوئی کوٹ نہیں پہنتا، کوئی لحاف اوڑھ کر سوتا نہیں ہے، لیکن انسان اگر ایسا کرے تو یا تو بیمار ہو جائے گا یا دنیا سے چلا جائے گا۔ تو سردی کے لیے اسے گرم لباس چاہیے۔ جانور جو ہے وہ جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ کر رات گزار لیتا ہے، لیکن انسان کے لیے مکان چاہیے۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ تو انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا، جب اس کی فطرت میں کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال اور حرام کو واضح کر دیا تاکہ وہ اس کمزوری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 348، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ 2 کاموں کا اختیار ہوتا تو جو آسان ہوتا اسے اختیار فرماتے، اپنے لیے نہیں، امت کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ اس پر عمل کریں، سنت کا ثواب بھی مل جائے اور ان کے لیے آسانی بھی ہو جائے۔
اسے کم از کم ہمیں بتانا تو تھا کہ یہ جو کپڑا آپ لے رہے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ جو کچا ہے۔ اب دوسری طرف آپ کسی دکاندار سے کوئی کپڑا لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کپڑا جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ رنگ جو ہے کچا ہے، پھر دوسرا کپڑا اٹھاتے ہیں، آپ کو بڑا پسند ہے تو وہ کہتا ہے یہ کپڑا تو اچھا ہے لیکن میں آپ کو اتنا روپے کم کر دوں گا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ آپ کہتے ہیں کون سا عیب ہے؟ تو وہ کھول کے دکھاتا ہے اور کہتے تھے کہ یہاں سے 2-4 دھاگے نکلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عیب تو معمولی ہے، اگر یہ مجھے نہ بتاتا تو شاید مجھے نہ پتا چلتا۔ آپ کو اس پر بھروسہ آ گیا، اور جب آپ کو بھروسہ آ گیا تو آپ اس کی دکان پر جا کر اسے آرڈر دے دیں گے، بسا اوقات آپ اس کے مال کو چیک بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دکان پر رش ہوتا ہے، لوگ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں لیکن لیتے اسی دکان سے، اور بعض دکانیں خالی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو لوگ اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں لیکن لے کے وہاں سے لیتے ہیں، تو وہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں اور وہ لوگوں کو عیب بیان کر دیتے ہیں۔ تو سچ میں بڑی برکتیں ہیں۔ دنیا کے لوگ گھاس نہیں کھاتے، وہ بھی ہماری طرح روٹی کھاتے ہیں۔ تو اگر انسان ایک دفعہ دھوکہ دے دے گا، 2 دفعہ دھوکے دے دے گا، کتنی دفعہ دھوکہ دے گا؟ لیکن زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی دکاندار دھوکہ دے دے، پھر ہم زندگی بھر نہ خود جائیں گے نہ اپنے کسی خاندان والے کو جانے دیں گے۔ تو ایک دفعہ جھوٹ بول کر یا عیب چھپا کر وہ چند روپے کما لیتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے گاہک کو وہ اپنی دکان پر آنے سے روک دیتا ہے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے پاکیزہ زندگی گزارے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی طرح رشوت، یہ لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ سنن کبریٰ جلد 10 صفحہ نمبر 139 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر اور لینے والے پر لعنت فرمائی۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہ ہو، بلا وجہ کوئی ظلم کر رہا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے یا اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اگر رشوت دے گا تو دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ قصور ہمارا ہو، ٹریفک کے قانون کی نافرمانی ہم کریں، سگنل ہم توڑیں اور پھر جان بچانے کے لیے رشوت دیں، تو یہ حرام ہے، پھر چالان ہمیں دینا چاہیے۔ اسی طرح انسان کا حق نہیں بنتا لیکن وہ رشوت دے کر حاصل کرنا چاہے تو یہ بھی حرام ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تغاض منکم، تجارت عن تغاض منکم، یہاں ترادن جو لفظ ہے اس کے معنی ہے باہمی رضامندی۔ ہاں، جو تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اس میں نفع لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی جائز طریقے سے 100 روپے کی چیز ہے، ہم نے 110 روپے کی بیچ دی تو 10 روپے اس کے ہمارے پاس آ گئے کہ نہیں؟ تو یہ تجارت ہے اور باہمی رضامندی سے ہے اور حلال طریقے سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم قتل نہ کرو، أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ أنفُسَكُمْ سے مراد ہے دوسرے مسلمانوں کو قتل نہ کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2586 میں فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، تو کسی مسلمان کو قتل کرنا اپنے ہی جسم کو قتل کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایسا کام نہ کرو جس سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ، جیسے کہ بخاری شریف کتاب التیمم میں ہے اور ابو داؤد شریف حدیث نمبر 334 میں ہے کہ سخت سردی تھی۔ اب یہ سردی کراچی کی سردی کی بات نہیں ہے، جہاں برف باریاں ہوتی ہیں، بڑی سخت سردی ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اب مجھ پہ غسل فرض ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی موقع نہیں، اب تو گیس ہے گھر کے اندر، لیکن برف باری ہو اور انسان کا گھر وہ اس انداز میں ہو کہ وہ بارش کے اندر وہ آگ کہاں سے جلائے گا، وہ لکڑیاں کہاں سے جمع کرے گا، پانی کب گرم کرے گا، اور فجر کا وقت ہی گزر جائے گا، تو ان کو غسل فرض ہو گیا۔ سخت سردی تھی،
انہیں قوی اندیشہ تھا کہ اگر ٹھنڈے پانی سے میں نے غسل کیا تو میری موت واقع ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ تو وہ صحابی رسول نے تیمم کیا، اور تیمم کر کے انہوں نے نماز ادا کی، اور پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم ہلاک نہ کرو۔ ہر وہ کام کرنا ہمیں منع ہے کہ جس سے انسان ہلاکت میں پڑے، اسی میں ہے خودکشی کرنا، کہ انسان جب اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے، موت تو انسان کو اسی وقت آئے گی جب لکھی ہے، لیکن ہلاکت کے سامان اور اس کی کوشش تو انسان نے کی، اس پر اسے سزا ملنی ہے۔ اور کیسے سزا ملنی ہے؟ مسلم شریف حدیث نمبر 109 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کیا، زخمی کیا اور وہ مر گیا، تو جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا اور ہمیشہ وہ اس سے اپنے آپ کو زخمی کرتا رہے گا۔ جس نے زہر کھایا اور مر گیا تو جہنم میں زہر کھاتا رہے گا۔ جو پہاڑ سے گر کر مرا تو اسے جہنم میں پہاڑ سے گرایا جائے گا اور گرتا رہے گا، اور یہ تکلیفیں وہ اٹھاتا رہے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ جو خودکشی کر لے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں، جو خودکشی کو حلال سمجھتا ہو تو حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو میں نہیں معلوم کہ اس نے جو خودکشی کی ہے حلال سمجھ کے کی ہے یا حرام سمجھ کے کی ہے۔ تو اس لیے ہم تو مسلمان سمجھ کر مغفرت کی دعا کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی کیونکہ اس نے خودکشی کی تھی، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ نماز جنازہ نہ پڑھنا اس لیے تھا تاکہ لوگ اس کام سے ڈریں۔ جس طرح کوئی مقروض ہوتا اور 3 درہم کا قرضہ ہوتا یا اس سے زائد قرضہ ہوتا تو عام نماز جنازہ سے پہلے فرماتے کیا اس کے پاس اتنی رقم ہے اس کی جائیداد میں کہ قرضہ ادا کیا جا سکے؟ لوگ کہتے نہیں، تو آپ فرماتے ہے کوئی اس کے قرضے کی ذمہ داری لینے والا؟ اور اگر لوگ ذمہ داری نہ لیتے تو آپ فرماتے جس کے اوپر 3 درہم قرضہ ہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو اپنے بھائی کی نماز جنازہ۔ تو مقروض پر نماز جنازہ پڑھنا حرام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہ پڑھتے تاکہ لوگ وہ قرضے کی اہمیت سمجھیں۔ تو خودکشی کرنے والے پر رسول اللہ نے نماز جنازہ اس لیے نہ پڑھی اور صحابہ کرام کو اس لیے حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھنا تو جائز ہے، لیکن آپ کے اس عمل سے لوگوں کو تنبیہ ہو کہ وہ اس حرام کام سے بچیں۔ حضرت امام بیداوی علیہ رحمت تفسیر بیداوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے معنی یہ ہے لا تقتلوا أنفسكم باقتراف ما يذللها ويرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت بالکل وسیع معنی رکھتی ہے، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو ایسے کام کر کے جو تمہیں ذلیل کر دیں، تمہیں برباد کر دیں، جو تمہیں ذلیل کر دیں، تمہیں برباد کر دیں، ایسے کام کر کے اپنی جان کو قتل نہ کرو کہ کسی انسان کا ذلیل ہو جانا یہی نفس کی حقیقی طور پر نفس کا مر جانا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ وہ قانون کہ جو شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو، مثلا نماز فرض ہے اور قانون بنا دیا جائے کہ نماز نہیں پڑھنی تو ہم تو پڑھیں گے نماز، داڑھی شریف رکھنا واجب ہے، قانون بنا دیا جائے کہ بھائی داڑھی شریف نہیں رکھنی تو ہم تو رکھیں گے، لیکن کوئی ایسا قانون کہ جو کسی فرض یا واجب کے مقابلے میں نہ ہو، مثلا ڈبل سواری منع ہے یا اس طرح کے معاملات، تو اس میں قانون کو توڑنا یہ حرام ہے، چاہے کافر ملک ہو چاہے مسلمان ملک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قانون توڑیں گے اور پکڑے گئے تو ہمارا نفس ذلیل ہوگا، وہ ذلیل کرے گا، وہ جو چاہے ڈانٹ بھی سکتا ہے، 2-4 سنا بھی سکتا ہے، اور اگر قانون پہ عمل کرے گا تو چالان بنا دے گا تو ہمیں چالان بھرنا ہوگا، مشقت میں ہم پڑیں گے، اور یا پھر پاکستان میں چالان سے بچنے کے لیے اسے رشوت دینی ہوگی یا جھوٹ بولنا پڑے گا، ارے بھائی میں نے تو سگنل دیکھا ہی نہیں تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے، نہ چالان لے
نہ وہ رشوت دے اور کہ یہاں روڈ پہ مرغا بن جائے، تو شریف آدمی کو بھی مرغا بننا پڑے گا۔ تو بتائیے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل کرنے والے کام کیے، اور یہ حرام ہے۔ تو چاہے ملکی قانون ہو چاہے غیر ملکی قانون ہو، جب شریعت اس پر ہمیں عمل کرنا، یعنی شریعت یہ کہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، تو ہم کسی قانون کو نہیں دیکھیں گے۔ باقی تمام معاملات میں جن قوانین کا ٹکراؤ شریعت سے نہیں، اس پر ہم عمل کریں گے اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی یہ کام کرے عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، وظلما ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا، ان کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچو، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دیں گے۔ تو جو کبیرہ گناہ سے بچے گا تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مثلا نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جب وہ نماز پڑھے گا تو کبیرہ گناہ سے بچا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے سارے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں جمعہ مٹا دیتا ہے، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ عمرہ مٹا دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ بیضاوی علیہ رحمۃ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں، والاقرب ان الکبیرہ کل ذنب رتب الشارع علیہ حدا او صرح بالوعید فیہ، کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی دنیا میں اللہ یا اس کے رسول نے کوئی سزا مقرر کی، جیسے زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے۔ دنیا میں اگر کسی گناہ پر سزا مقرر کی گئی تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کسی گناہ پر جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کسی گناہ پر لعنت کے الفاظ ہیں کہ ایسا کرنے والے پر لعنت ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ الکبائر امام ذہبی کی کتاب ہے، الکبائر بڑی پیاری کتاب ہے۔ حضرت امام ذہبی نے اس میں کبیرہ گناہوں کو جمع کیا۔ الزواجر یہ علامہ حیتمی کی کتاب ہے، اور آج کل یہ مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے، بلکہ غالباً جو نیچے مکتبہ ہے باہر شریعت کا اس پر بھی ہے۔ عنوان ہے، یعنی اس کا ترجمہ اردو میں ملتا ہے، زواجر کے نام سے بھی ملتا ہے اور اس نام سے ملتا ہے جہنم میں لے جانے والے کام، جہنم میں لے جانے والے کام۔ اس کتاب میں علامہ حیتمی علیہ رحمہ نے تمام کبیرہ گناہ جو مشہور و معروف ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا اور ان کے بارے میں حدیث بھی بیان فرمائی۔ اسی طرح کوئی صغیرہ گناہ ہے لیکن بغیر توبہ کیے صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ بھی کبیرہ ہے۔ اسی طرح صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی گناہ کو حقیر سمجھ کے کرنا یہ بھی کبیرہ ہے۔ حضرت امام قرطبی علیہ رحمۃ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ مت سوچو گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، بلکہ یہ غور کرو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس اعتبار سے ہر گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچو گے تو صغیرہ خود بخود معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے معنی جو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بیان کیے، آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور یہ بڑا تصوف کا بنیادی نقطہ ہے، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر اثر ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ پھر گناہ کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے، پھر اس سے گناہ سے نفرت نہیں رہتی بلکہ گناہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر بڑے سے بڑا گناہ کرنے میں اسے کوئی شرم نہیں آتی۔
لیکن جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو دل میں گناہوں سے نفرت رہتی ہے، تو لہذا وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے میں بھی ڈر محسوس کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، کہ یہ معنی ہے کہ تم کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہارے دل کو ایسا پاک کر دیں گے کہ پھر تم ہر قسم کے گناہوں سے بچو گے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل فرمائیں گے، یعنی تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وراثت میں بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہے، تو مرد کہنے لگے کہ جب مردوں کا وراثت میں حصہ دگنا ہے تو ہم جو نیکی کریں گے ہمیں ثواب بھی دگنا ملے گا۔ عورتیں کہنے لگیں کہ جب وراثت میں ہمارا حصہ آدھا ہے تو ہم سے جو گناہ ہوگا ہمیں عذاب بھی آدھا ملنا چاہیے۔ تو اس پر اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسند امام احمد بن حنبل چھٹی جلد صفحہ نمبر 322 پر ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور ہم جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، تو انہیں جہاد کا ثواب ملتا ہے، پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو انہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے، تو ہم جہاد سے محروم ہیں، شہادت سے محروم ہیں۔ اسی طرح میراث میں بھی ہمیں آدھا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف جہاد تو نہیں ہے، شہید ہونے کا طریقہ صرف جہاد تو نہیں ہے، اور طریقے بھی شہادت کے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور اسلام کے مجاہدین پیدا کرے، اور جب اس کے بچے جہاد کریں گے وہ شہید ہوں گے تو جس نے انہیں تیار کیا اسے بھی اللہ شہادت کا رتبہ دے گا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی نگرانی کرے، کیونکہ اگر عورت بھی باہر نکل جائے تو گھر پر دھیان کون دے گا، اور بچوں کی بھی تربیت کیسے ہوگی، کیونکہ جب مرد آتا ہے گھر میں تو بچوں پر نگرانی رکھنے والی اگر عورت نہ ہو تو وہ اپنے شوہر کو جب نہیں بتائے گی کہ بچے کیا کر رہے ہیں، اب ان میں یہ برائی پیدا ہو گئی ہے، تو والد ان کی اصلاح کیسے کرے گا۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ شوہر کی فرمانبرداری کرے، فرائض اور واجبات کی پابندی کرے، سنت موقدہ کی پابندی کرے، حرام سے بچے اور پاک دامن رکھے، تو رسول اللہ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو بھی جواب دیا گیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ مرد کو دگنا ثواب ملے گا، تو فرمایا ایسا نہیں ہے، مرد کو اور عورت کو ثواب برابر ملنا ہے۔ عورتیں جو کہتی تھی ہمیں آدھا عذاب ملے گا، تو فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، جو گناہ کرو گے جو مرد کو عذاب ہے وہی عورت کو عذاب ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا رد ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ مرد کو جسمانی قوت کیوں ملی ہے ہمیں نہیں ملی، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازک پیدا کیا، مردوں کو اللہ نے جسمانی طاقت عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح مردوں میں برداشت کی قوت عورتوں کے مقابلے میں عام طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر مرد جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ چونکہ جو لڑکے ہیں وہ کھیل کود میں اور غلط کاموں میں ملوث ہو گئے تو تعلیمی اداروں میں وہ عام طور پر فیل ہو جاتے ہیں، تو ان کا فیل ہو جانا اس وجہ سے نہیں کہ اب ان کے ذہن ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذہنی صلاحیتیں عورتوں سے زیادہ دیں، جس طرح جسمانی طاقت زیادہ دی۔ اب جب کھیل کی اور گیم کی طرف اور غلط کاموں کی طرف جب رجحان ہو جاتا ہے تو ذہین آدمی بھی وہ تعلیم میں تو پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورتیں یہ تمنا کرتی ہیں کہ ہمیں جسمانی قوت کیوں نہیں دی گئی۔ اگر ایسا کر دیا جاتا تو پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ درم درم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو لطیف اور نازک پیدا کیا تاکہ وہ گھر میں رہے اور بچوں کی تربیت کرے اور اسلام کے مجاہدین پیدا کرے، اور جو گھر کی ریاست ہے اس کی وہ نگرانی کرے۔ گھر کی ریاست کا اصل نگراں تو مرد ہے، لیکن اس کی طرف سے نائب عورت ہے کہ وہ پوری طرح نظر رکھتی ہے۔ آج بھی یورپ میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں بیوی بھی کمائے اور مرد بھی کمائے اور دونوں ہی باہر ہوتے ہیں، وہاں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور وہ اپنے ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نظام نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے تھے
کہ وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں عورت ہوتا، اور بعض عورتیں یہ تمنا کرتی کاش ہم مرد ہوتے، تو ان کا بھی رد کیا گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو حسد کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، آیت ایک ہے لیکن کئی لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے، کئی لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ جو حسد کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ کسی کا قد لمبا کر دیا، اب لوگ اس کے لمبے قد پر ہنستے ہیں لیکن اسے بولنے کی صلاحیت ہے، کاروباری سمجھ بوجھ زیادہ ہے۔ تو کسی کا قد بہت چھوٹا ہے لیکن وہ لکھنے کی بڑی اچھی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت امام مبرد علیہ الرحمہ، آپ صرف کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن آپ کی شکل مبارک وہ عام لوگوں کے مقابلے میں ایسی ہی تھی۔ اب وہ کیسی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ امام مبرد فرماتے ہیں مجھے ایک بڑھیا نے بڑا شرمندہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا ایک بڑھیا آئی، چل بھی نہیں سکتی تھی، مجھے کہنے لگی بیٹا یہ کہاں میں میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا غریب بڑھیا پتہ نہیں کیا کام ہوگا، میں چلا گیا۔ تو وہ تصویر بنانے والے کے پاس لے گئی مجھے، اور تصویر بنانے والے سے کہتی ہے ایسی ایسی کہ کر چلتی بنی۔ تو وہ میری شکل غور سے دیکھنے لگا، میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس نے کہا کہ سب سے خوفناک شکل بنا دو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ آپ کو لے آئی، آپ کی شکل دکھا دی مجھے۔ تو امام مبرد نے شکل پر افسوس نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بیدار کیا اور صرف کے بہت بڑے امام بن گئے۔ قرآن سمجھنے کے لیے صرف کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس صرف کے آپ امام ہیں، بزرگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا صلاحیتیں دیں، کسی کو کیا صلاحیتیں دیں، تو انسان جلن محسوس نہ کرے، نہ شکری نہ کرے اور حسد نہ کرے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں گے تو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعدکم علی بعد، اس کی کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جو بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت دی، فضیلت دی، صلاحیتیں دی، وہ صلاحیت اگر تم میں نہیں ہے تو حسد نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو۔ اور باقی تمام معاملات کے جوابات بھی ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کو نیکی کا ثواب دگنا نہیں ملے گا، جو نیکی کرے گا اس کا ثواب ہوگا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کام میں مرد کو مشقت ہے، عورت کے لیے آسانی ہے تو مرد کو ثواب زیادہ ہے۔ جیسے گفتگو اور کاروبار روک کر اذان کا جواب دینا یہ مردوں کے لیے مشکل ہے، تو اس لیے مردوں کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ گناہ کا عذاب ان پر آدھا ہوگا، گناہ کی سزا سب کے لیے پوری ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور تم اللہ کا فضل مانگو، اپنے اعمال کا صلہ نہ مانگو بلکہ اللہ سے فضل مانگو۔ اعمال تو ہم نے کیے ہی نہیں ہے، اگر ہم نے مزدوری مانگی تو بتائیے نا کہ 2 رکعت نماز، اس میں دیر کتنی لگتی ہے، محنت کتنی ہوتی ہے، اس محنت پر کوئی ہمیں 5 روپے مزدوری نہ دے، اور رب فضل فرمائے تو 2 رکعت نماز پر پوری جنت عطا فرمائے، تو فضل مانگنا چاہیے۔ امام مبصرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ خیالی پلاؤ جو ہے وہ مت پکاؤ بلکہ حقیقت کا ادراک کرو۔ حسد کرنے سے جلنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم اللہ کے حضور دامن پھیلا دو اور تمہیں جو بھی تکلیف ہے یا جو چاہتے ہو اللہ سے مانگو، لوگوں سے حسد نہ کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3582، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں سے مانگے تو دوری ہوتی ہے، اور رب کے دربار کا قانون یہ ہے کہ جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنے گا۔ لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہوتا ہے، تو اسی سے مانگے بندہ۔ وہ افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، یعنی دعا مانگے تو یقین رکھیں کہ اب ہماری مشکل آسان ہوگی، اب کب ہوگی اس کا انتظار کیا جائے سکون کے ساتھ، تو یہ افضل عبادت ہے۔
ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو والدین اور رشتہ داروں نے مال چھوڑا ہم نے ہر مال کے ورثہ مقرر فرمائے. تو منہ بولے بیٹے کو یا دوست کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اللہ نے ورثہ مقرر فرما دیے، انہیں ہی وراثت سے حصہ ملنا ہے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ کہ جن سے تمہاری قسموں نے پختہ عہد کر لیا تم انہیں حصہ دو. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اور وہ کسی سے یہ کہہ دے کہ میں مر جاؤں تو میری جائیداد کا تو وارث ہے، اور اسی طرح سامنے والا بھی اگر ایسا ہی ہو تو وہ کہہ دے میں مر جاؤں تو میری جائیداد کا تو وارث ہے، اب اور کوئی وارث تو ہے نہیں، تو اس صورت میں اس کے مرنے پر جائیداد اسے مل جائے گی. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، جاننے والا.